السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ ماریا کی رپورٹس آ چکی ہیں، لیکن اس جوڑے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک چرواہے نے کہا تھا نا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لیکن جب شیر حقیقت میں آیا تھا تو گاؤں والے ہمیشہ ہی اس کی مدد کے لیے آتے تھے جب وہ پکارتا تھا، لیکن جب اصل میں حقیقت میں شیر آیا نا تو گاؤں والوں نے بھی کہا بھئی اب شیر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ اس بچے کی عادت ہے۔ تو پھر اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، جان سے وہ اپنی ہاتھ دھو بیٹھا تھا، جان گنوا دی تھی۔ تو ماریا بلال کی سچویشن بھی کچھ ایسی ہی بن چکی ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں سے جب سے انہوں نے سوشل میڈیا میں انٹری ماری ہے نا، تب سے لے کے آج دن تک میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ انہوں نے کوئی کنٹروورسی نہ بنائی ہو، مطلب کہ ان کا کانٹینٹ کنٹروورسی پر ہی مبنی ہوتا ہے، جھوٹ پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ تو میں آج ان کے جھوٹ کا جو ہے نا کچھ پردہ فاش کرنے والی ہوں۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں رپورٹس بھی آ گئی ہیں، رپورٹس میں بھی بیماری جو ہے اس کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان میاں بیوی پہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہے نا، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہی کانٹینٹ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کانٹینٹ انہوں نے چلایا تھا کہ بھئی ماریا نے کہ میری بہن سے شادی کرو، اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے، اور وہ اتنا گندا غلیظ گند غلاظت سے بھرا کانٹینٹ تھا، اور اس میں وہ روئی دھوئی ناراض ہوئی، اس کو چھوڑ کے آ گئی، اس کے بعد پھر یہ چھت سے گری، چھت سے بھی اس کو جو اس کی بہن نے دھکا دیا تھا، اس ٹائم بھی یہ جناب علی ویڈیو بنا رہے تھے، اور اس کانٹینٹ کو بھی خوب گھسیٹا، خوب طویل کیا، خوب اس پہ ویوز بٹورے۔ اس کے بعد فرسٹ وائف سیکنڈ وائف کا تماشا چلا، بہت سارے یوٹیوبر نے یہ کنٹروورسیز بنائی اپنے ہسبینڈ کو لے کے، کسی نے سچ بنایا کسی نے جھوٹ، تو یہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے، انہوں نے بھی بنایا۔ اور فرسٹ وائف کا جو کانٹینٹ ہے وہ تو مستقل ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جب جب ان کا دل کرتا ہے وہ گڑے مردے اکھاڑتے ہیں اور بار بار فرسٹ وائف کو ایز اے کانٹینٹ یوز کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوئی فرسٹ وائف نہیں دیکھی، کوئی ہم نے پروف نہیں دیکھے، کوئی کسی دوسری عورت کا ان کی زندگی میں عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ آئے روز اس طرح کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک بہت ہی بڑا ڈرامہ کیا جس میں انہوں نے اپنے ہی بچوں کو کڈنیپ کیا، اس نے بلال نے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی، لمبی ترین کنٹروورسی چلائی، بات طلاق تک پہنچی، وہ روئی وہ دھوئی، ایک ویڈیو ادھر سے آ رہی ہے، ایک ویڈیو ادھر سے آ رہی ہے، ایک ویڈیو ادھر سے۔ ہم کیا پاگل ہیں؟ ہم کیا روٹی کو چوچی بولتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ بھی ساری ویڈیوز کو ایڈٹ جو ہے وہ جناب علی خود کرتے ہیں، ساری ویڈیوز کو پبلک خود کرتے ہیں، ٹائٹل تھمبنیل وہ خود لگاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گھٹیا گندے غلاظت سے بھرے الزامات لگائے گئے، اور اس کنٹروورسی کو خوب طول دی گئی، خوب کھینچا گیا، ٹھیک ہے یہ۔ اور اب جناب ان کی یہ بیماری آ گئی، اور اس کے علاوہ بھی آئے روز کسی نہ کسی یوٹیوبر کے ساتھ ان کا ملنا ملانا، پھر ناراضگیاں، پھر ڈرامے، پھر تماشے، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا، فلاں نے ہمیں لوٹ لیا، فلاں نے ہمیں چیٹ کر دیا، اس نے وہ کیا، مطلب کہ یہ ان کا چلتا ہی رہتا ہے، کبھی منٹو فیملی کے ساتھ، کبھی اقصا اور علی اقصا کے ساتھ، کبھی دبئی میں وہ جو محترمہ بیٹھی ہیں ان کے ساتھ، اور کبھی کسی کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ۔ ہم نے ان کو 5-7 سالوں میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک سمپل سا سادہ سا اپنی ہوم روٹین والا کانٹینٹ شیئر کیا ہو۔ آئے روز کبھی یہ اپنی سالیوں کو کانٹینٹ بناتا ہے، کبھی یہ اپنے سالے کو کانٹینٹ بناتا ہے، کبھی اس کی منگنی، کبھی اس کی منگنی، کبھی اس کی شادی، کبھی اس کی شادی، کبھی بڑی سالی کی ڈائیورس، کبھی نیچے چھوٹی سالی کی ڈائیورس، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور آپ ان کے بچے دیکھ لیں، درمیان میں پھر پریگننسی کا بھی انہوں نے ڈرامہ رچایا، ایک دم سے وہ پریگننٹ ہو گئی، پھر وہ ڈیلیوری جو ہے وہ ہوئی نہیں، وہ بچہ جو ہے وہ مطلب کہ خدا نخواستہ اس طرح کے بھی ان کے معاملات چلتے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں ان کا بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، یہ بچہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، لیکن یہ بچہ نہ بیٹھتا ہے نہ کھڑے ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی صحت ہے۔ اتنے سالوں یوٹیوب پہ کام کرنے کے بعد بھی یہ انسان در بدر کے دھکے کھا رہا ہے، کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر۔ اس بندے نے آج تک اپنے لیے ایک ٹھکانہ تک نہیں بنایا، ایک ایسی جگہ نہیں بنائی جہاں پہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ کہیں پر رکھ سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سال تمہیں سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہو گئے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا تمہیں کچھ نہیں دے رہا، تم ایک ٹھکانہ تک نہیں بنا پائے، ایک عدد گاڑی کے علاوہ تم نے آج تک کچھ نہیں بنایا، نہ تم اپنی بیوی کو اچھا کھلاتے ہو، نہ پلاتے ہو، نہ اچھا وہ کپڑا پہنتی ہے، نہ اچھا وہ جوتا پہنتی ہے، نہ تمہارے بچوں کا کوئی حال ہے۔ بڑے بچے جو ہیں وہ بھی بیچارے رول کھل کے بڑے ہوئے ہیں، اور چھوٹے کی تو بالکل ہی حالت کوئی نہیں ہے، کوئی بچوں کو اچھی غذا نہیں کھلائی جاتی، طاقت والی صحت والی، ان کی صحت پر بالکل کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم پھر ایسے سوشل میڈیا پہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اس طرح پھر سوشل میڈیا پہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس لیول کا تمہارا چینل ایک ٹائم چلتا تھا، اور ایک میں کہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کے کتنے ہی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے
اپنے ماڑے موٹے گھر بنا لیے ہیں، سونیا گوپال دیکھ لیں، منٹو فیملی دیکھ لیں، صداقت دیکھ لیں، ابھی وسیم جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور کتنے ہی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے کم از کم اپنی ایک عدد گاڑی اور ایک سمپل سا گھر تو بنا ہی لیا 5-7 سالوں میں۔ 5-7 سال کوئی کم نہیں ہوتے سوشل میڈیا پہ، بہت معنی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بھگوڑوں کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ماریا کے میکے میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی بیوی کو گاؤں میں لے کے چلا جاتا ہے وہاں پڑے ہوتے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، مطلب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارا کل کیسا ہوگا۔ ابھی ان کو یہ بیماری جو ڈاکٹرز نے بتائی ہے کہ بھئی چلیں مان لیتی ہوں میں، رپورٹس آ گئی ہیں، مان لیا کہ بھئی آپ کی بیوی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو کیا تم نے اپنے برے وقت کے لیے 2-4 لاکھ روپیہ بھی نہیں رکھا ہوا بینک میں کہ تم اتنے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ کبھی تم کہتے ہو میں یہ مزدوری کر لوں گا، کبھی تم کہتے ہو میں صوفے بیچ دوں گا، کبھی تم کہتے ہو فلاں ہاسپٹل میں فری علاج ہے میں ادھر سے کرا لوں گا، کبھی میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا یہ، میں تمہارا وہ۔ ساری زندگی تمہاری اس کے ساتھ رگڑے کھاتے ہوئے گزر گئی، در بدر کے دھکے کھاتے ہوئے گزر گئی، آج تک تو تم نے اس کو زندگی کا ایک دن سکھ سے اس نے تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو اب تم اس کا کیا کرو گے؟ ہے اب جی جو اس نے کہانی ڈالی ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب تم لوگوں کے چینل ہیں ہی ڈی مونوٹائز، جب تم لوگ ارننگ ہی نہیں کر رہے، جب تم لوگوں کو سوشل میڈیا یوٹیوب چینلز کچھ دے ہی نہیں رہے، تم نے پھر بھی گاڑی چلا کے ہی گھر کا چولہا جلانا ہے، اور گاڑی چلا کے ہی تم نے کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے خرچ اٹھانے ہیں اور اپنی بیوی کے لیے علاج معالجے کے لیے پیسے نکالنے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی مشقت کرنے کی کہ تم روزانہ 2 ویڈیوز ڈال رہے ہو؟ سوچے نا ذرا آپ اس ابھی دیکھیں، کوئی بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ ایویں مغز ماری کرے سوشل میڈیا پہ کام کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ مینٹلی بہت زیادہ وہ سٹریس میں رہتے ہیں، خاص طور پہ فیملی ولاگرز جو ہوتے ہیں، ان کو ایک تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آج ہم نے کیا ٹاپک رکھنا ہے، دوسرا پھر اپنی فیملی کو دکھانا سب کو بذات خود یہ بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ فیملیز کو دکھا دکھا کے ان کی بیماریاں شو کر کر کے ان کی گھر کی جو چیزیں ہیں جو مطلب ہم ویسے عام طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، صرف چند ٹکوں کے لیے، ویوز کے لیے، پیسوں کے لیے وہ چیزیں وہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بھئی وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے، اگر آپ کو دونوں چینل کچھ نہیں دے رہے، تو تم یہاں پہ چھک مار رہے ہو، تم پھر گاڑی چلاؤ نا، تم پھر جتنا تم سوشل میڈیا پہ ٹائم دیتے ہو، ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہو، لگاتے ہو، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہو، لوگوں کی باتوں کا تنقید کا سامنا کرتے ہو، تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اپنی بیوی کو تم اور کتنا کیش کرو گے؟ میں کہتی ہوں کہ اس بندی کا حوصلہ ہے، اس بندی کا صبر ہے، یا پھر یہ خود ہی ایسی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 7-8 سال تو ہو گئے ہوں گے ان کی شادی کو، اور انہوں نے اسی ٹائم ہی چینل بنایا تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی نئی نئی، ٹھیک ہے، اور یہ مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے چینل بنایا، اور انہوں نے خود اپنی ویڈیوز میں بولا کہ ہمارا چینل بڑا اچھا چلتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہماری پریشانیاں دور ہو گئی تھی، ہمیں اتنی ارننگ آ رہی تھی۔ تو تمہیں اب کیا مجبوری ہے کہ بھئی تم یہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہو کہ بھئی ہماری تو ارننگ نہیں آتی، تو ہم نے پھر بھی چینل پہ کام کر رہے ہیں، ہم تو ہم ڈی مونوٹائز چینل پہ اس لیے ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ بھئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بھکاری ہوں، میں کوئی بھیک مانگ رہا ہوں، میں نے کوئی ماریا کی بیماری کے لیے لوگوں سے پیسے لینے ہیں۔ تو پہلے کیا تم لوگوں نے پیسے نہیں لیے؟ کبھی لیے ہیں پیسے تم نے؟ پہلے تم لوگوں نے شاؤٹ آؤٹ کے نام پہ بھی بہت لوٹا ہے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو تم نے لوٹا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر بہت ساری مطلب کہ تمہارے سارے الزام ہیں کہ تم نے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی پیسے لیے۔ تو اب جو تم رونا دھونا روزانہ آ کے کرتے ہو، بے شک تم کہتے رہو کہ میں کر لوں گا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تو ہے نا جناب عالی، کہ آپ روزانہ آ کے ڈی مونوٹائز چینل پہ ویڈیوز لگا کے لوگوں کو دکھا کے بھی میں تو ایک ٹکا نہیں کما رہا، اس کے باوجود تمہاری مجبوری ہے روزانہ 2 چینلز پہ ویڈیو لگانے۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا مقصد ہے اور جن کے غربت کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ جو غریب بن کے بیٹھے ہیں نا یہاں پہ جتنے بھی یوٹیوبر، ان کا غربت شو کرنا، غریب بننے کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ ایویں نہیں وہ غریب بنے ہوئے، کوئی شوق سے نہیں غریب بنے ہوئے، جہاں یہاں پہ جس نے شو کر دیا نا کہ اس کو یوٹیوب کی ارننگ اچھی آ رہی ہے اور وہ بڑا صحیح کما رہا ہے اور وہ خوشحال ہو گیا، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پھر ان کے جو باہر سے کھانا پینا، پانی دھندا، دال روٹی چلی ہوئی ہے، جو طرز کھا کھا کے لوگ دیتے ہیں، وہ پھر بند ہو جائیں گے سارے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ بتاتے نہیں ہیں۔ بہرحال جی میری تو دعا ہے کہ اگر اس کی بیوی بیمار ہے تو اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔